السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ کبھی بھی اپنے گھر میں نقب زنی نہیں کرتے، کہتے ہی یوسف نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے کچھ نکالا۔ وہ زخموں پر لگانے والا آلمنٹ تھا جسے یوسف نے اب اس کی ہونٹوں کے کنارے پر بنے زخم پر لگا رہا تھا۔ یوسف کا ہاتھ زخم پر لگا، شنایا کے لبوں سے سسکی سی نکلی، آنکھیں میچ گئی تھی وہ۔ یوسف نے اس کے چہرے پر پھیلے تکلیف کے آثار دیکھے، آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا اس کی تکلیف دیکھ کر۔ ہونٹ کے کنارے پر مرہم لگا کر یوسف نے اس کا بازو تھاما، شرٹ کی آستین اوپر کر کے بازو پر لگے زخم کو بغور دیکھا۔ ہاتھا پائی میں سیف کے ناخن لگے تھے، شنایا کا بازو چھل سا گیا تھا۔ یوسف نے اس کے بازو پر بھی مرہم لگایا، پھر بیڈ سے اٹھ گیا۔ سو جاؤ اب تم، نرمی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ابھی بھی خوف پسیرا کیے ہوئے تھا۔ یوسف کے نرم لہجے اور اتنے خیال رکھنے پر بھی شنایا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد کسی نے اتنی نرمی سے اسے مخاطب کیا تھا، ورنہ سب کے لہجے میں اس کے لیے تحقیر ہی ہوتی۔ یوسف نے اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی دیکھی، دل چاہا کہ ایک پل میں سارے فاصلے مٹا کر اس کے آنسو پوچھ ڈالے، اس لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں سجا دے، لیکن ابھی اس میں کچھ وقت درکار تھا۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھا تھا، اس کی گود میں دھرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے سہلا رہا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا اب تمہارے ساتھ، بہت دکھ ملے ہیں تمہیں زندگی میں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، کہیں نہ کہیں اس سب کا قصوروار میں بھی ہوں، لیکن ایک موقع، صرف ایک موقع دو مجھے شنایا، تمہیں واپس زندگی کی طرف لے آؤں گا، تمہاری راہ کے سب کانٹے چن لوں گا۔ ماضی بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن اگر تم مجھ پر بھروسہ کر سکو تو ہمارا مستقبل خوشیوں سے بھرپور ہوگا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ کرو گی نا بھروسہ مجھ پر؟ آنکھوں میں امید لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ شنایا کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، روتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ 1 سال پہلے بھی اس کی زندگی کا فیصلہ لمحوں میں کیا گیا تھا، جس کے بعد زندگی عذیوں سے بھر گئی تھی، اور آج اس کی زندگی نے اچانک ایک نیا موڑ لیا تھا کہ تمام اذیتوں اور تکلیفوں کا مداوع ہو گیا تھا۔ بالآخر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سرخ ہو گئی تھی۔ قدرت نے اس کی آزمائش کو صبر سے برداشت کیا اور آزمائش پر پورا اتری۔ خوف تھا تو صرف اس بات کا، اب نہ جانے گھر والوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ میر بختیار جو چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے، پہلے تو صرف شنایا ہی ان کے عتاب کا شکار ہو رہی تھی، اب یوسف بھی ان کی نفرت کا مستحق ٹھہرے گا۔ یوسف نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے، سو جاؤ بے فکر ہو کر، زندگی کے سبھی اندھیرے چھٹنے والے ہیں، اب روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اس کا گال سہلاتے ہوئے یوسف نے تکیہ ٹھیک کیا اور اس کے لیٹنے پر کمبل اڑا دیا۔ شنایا آنکھیں موند گئی، چل پل اسے دیکھتے رہنے کے بعد یوسف وہاں سے ہٹ کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کب کی اڑ چکی تھی، لائٹ اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، پھر بھی لائٹ آف نہیں کی۔ وہ جانتا تھا شنایا اندھیرے سے ڈرتی ہے، اسے اپنی زندگی کے کچھ اہم فیصلے لینے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبا کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا۔ یوسف نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑا رہا، اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چونکا جب دور کہیں مسجد میں فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اذان کا جواب دے کر وہ مڑا، ایک نظر شنایا پر ڈالی جو چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سمیٹے گہری نیند سو رہی تھی، نہ جانے کتنے عرصے بعد پرسکون ہو کر سوئی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ یوسف کے چہرے کا احاطہ کیا، وہ واش روم کی جانب بڑھا، وضو کر کر باہر نکلا، شنایا کا کمبل درست کیا، چہرے پر آئی بالوں کی شریر لٹوں کو نرمی سے ہٹایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ ایک عرصے بعد آج اس کا دل پرسکون تھا۔ درود پاک کا ورد کرتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا۔ نماز ادا کر کے جب وہ گھر لوٹ رہا تھا تو ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، گھر میں بالکل خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ کچن میں جا کر اس نے پانی پیا اور کمرے میں واپس آ گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، وہ صوفے پر دراز ہو کر آنکھیں موند گیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا جب کسی کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی، اس نے سامنے دیکھا، شنایا اٹھ چکی تھی، پیروں میں چپل اڑوڑے وہ واش روم میں گئی، فریش ہو کر باہر نکلی، یوسف کی جانب بنا دیکھے کمبل تہہ کیا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یوسف نے اسے باہر جاتا دیکھا تو بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ وہ اظہر اور اطہر بھائی کو زمینوں پر جانا ہے تو انہیں جلدی ناشتہ بنا کر دینا ہوتا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ یوسف کے ماتھے پر بال پڑ گئے، کوئی ضرورت نہیں تمہیں ان لوگوں کی خدمتیں کرنے کی، ان کی بیویاں کس لیے ہیں، وہ خود خیال رکھ سکتی ہیں ان کا، تم نیچے نہیں جاؤ گی، جا کر بستر پر بیٹھو۔ اس کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی۔ شنایا لب کاٹتی آہستہ سے بیڈ پر جا بیٹھی، اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ یوسف کی خود پر جمی نظروں سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ چند پل اسے دیکھتے رہنے کے بعد یوسف اٹھا، سائڈ ٹیبل سے کچھ پیپر نکالے، اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا، یہ فارم فل کر دو، یہ تمہارا ہے۔ وہ بھی کہہ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستخط ہوئی، اس کی بات ادھوری رہ گئی۔
شنایا نے بھی دروازے کی جانب دیکھا، پھر اٹھنے لگی تھی جب یوسف نے اسے روک دیا۔ تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہوئے دروازے تک آیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے فرح کھڑی تھی، ان کی چھوٹی بہن۔ یوسف نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اگر ان محترمہ کے ڈرامے ختم ہو گئے ہوں تو ان سے کہیے آ کر ناشتہ بنائیں۔ اطہر اور اظہر لالا کو زمینوں پر جانا ہے، وہ کب سے ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں، فرح نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے یوسف کے پیچھے اندر نگاہ دوڑائی۔ شنایا بیٹھی تھی، یوسف کے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس۔ فرح کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ تو جا کر بڑی بھابھیوں کو جگاؤ۔ یوسف نے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ بھابھیاں لیٹ اٹھتی ہیں، سب کو ناشتہ بنا کر دینا اس کی ذمہ داری ہے، فرح تڑک کر بولی۔ یوسف کو غصہ تو بہت آیا اس کے انداز پر، لیکن ضبط کر گیا۔ پہلے ناشتہ شنایا بناتی تھی، بلکہ گھر کے سب کام اس کے ذمے تھے، لیکن اب نہیں۔ جا کر بھابھیوں کو جگاؤ، ان کے شوہروں کی ذمہ داری ان پر ہے، شنایا پر نہیں۔ شنایا آج سے کوئی کام نہیں کرے گی، اس کے ذمے صرف اس کے شوہر کے کام ہوں گے۔ یوسف کا لہجہ اٹل تھا۔ فرح نے نفرت بھری نگاہ پیچھے نظر آتی شنایا پر ڈالی۔ تو گھر کے کام کون کرے گا؟ تیکھی نگاہوں سے وہ یوسف کو دیکھتی بحث کر رہی تھی، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا یوسف کا یوں شنایا کی حمایت کرنا۔ جیسے شنایا کے آنے سے پہلے کام ہوتے تھے ویسے ہی اب ہوں گے۔ اتنے ملازمین کس لیے رکھے ہیں؟ شنایا بھی بہو ہے اس گھر کی، اور جیسے دوسری دونوں بھابھیاں عیش کر رہی ہیں ویسے اس کا بھی حق ہے اپنی زندگی آزادی سے جینے کا۔ اب یوسف کا لہجہ سخت تھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں وہ ونی ہو کر آئی لڑکی ہے، اور ونی کی لڑکیوں کو یوں سر پر نہیں بٹھایا جاتا۔ فرح چیخی، باز تم بھی شاید بھول رہی ہو، اس کا نکاح ہوا ہے مجھ سے، بیوی ہے وہ میری، اور بیوی کو کیسے عزت دلوانی ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ شنایا اب یہاں کوئی کام نہیں کرے گی، سمجھی؟ جا سکتی ہو اب تم، یوسف نے تلخ لہجے میں کہا۔ اسے دکھ ہوا تھا آج اپنی بہن کے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے پر، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر اب بھی وہ نہ بولتا تو گھر والے شاید ظلم کر کے شنایا کو مار ہی دیتے۔ اسے اس ظلم کو اب روکنا تھا ہر حال میں۔ فرح اس کی باتوں پر غصے سے مڑی اور ٹھک ٹھک کرتی وہاں سے چلی گئی۔ یوسف دروازہ بند کر کر واپس بیڈ پر بیٹھا۔ شنایا کے چہرے پر شرمندگی سی پھیل گئی کہ اس کی وجہ سے سب گھر والے یوسف کے خلاف ہو گئے، اور یوسف اس کی خاطر حویلی کے مکینوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یوسف نے پیپر اسے تھمائے۔ یہ تمہارا ایڈمیشن فارم ہے، سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر کے تم ایگزام نہیں دے پائی، اس لیے دوبارہ سے تمہارا ایڈمیشن کروا رہا ہوں، اور یہ سب ڈاکومنٹس ہیں تمہارے، سرٹیفکیٹس وغیرہ پریشے کے ذریعے منگوائے ہیں تمہارے ہاسٹل روم سے۔ آج فارم سبمٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس لیے مجھے رات ہی کو سفر کر کے گھر آنا پڑا۔ خاموشی سے تم یہ فارم فل کر دو، ایڈمیشن ہونے کے بعد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ کوئی بحث کوئی لڑائی نہیں چاہتا، لیکن یہاں آیا تو وہ کہتے کہتے ایک دم خاموش ہوا۔ اینی وے جو ہوا سو ہوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہینڈل کر لوں گا سب۔ فارم فل کر دو، آج سبمٹ کروا دوں گا، ساتھ ہی ہاسٹل میں بھی بات کر لوں گا۔ تم اپنی پڑھائی پوری کرو گی، جب تک شہر میں کوئی گھر کا انتظام نہیں کر لیتا تب تک تم ہاسٹل میں رہو گی۔ ابھی اس سب میں کچھ دن لگیں گے، اس لیے فی الحال یہ چند دن تمہیں یہیں رکنا ہوگا۔ میں سب انتظامات کر کے تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، اور ہاں لسٹ بنا دو جس جس کی چیز کی تمہیں ضرورت ہے، واپسی پر لیتا آؤں گا۔ یوسف نے اپنا طے کردہ سارا لاہے عمل اسے بتایا۔ وہ سوچ سکا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے شنایا کو یہاں سے نکال کر لے جائے گا، پھر چاہے ساری دنیا کی مخالفت مول لینی پڑی۔ شنایا کو یہ سب کوئی خواب سا لگ رہا تھا، جیسے جاگے گی تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا اب زندگی حویلی کی اس کاٹ کوٹنی میں گزارنی ہوگی۔ کب یہ سوچا تھا کہ وہ جو خواب شروع سے دیکھتی آئی ہے وہ یوں اس طرح پورے ہوں گے؟ یوسف نے چٹکی بجا کر اسے سوچوں سے نکالا۔ اتنا مت سوچو باربی ڈول، یہ سب حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں۔ یوسف کے لہجے میں ہلکا سا مذاق کا عنصر تھا۔ وہ بن کہے شنایا کی دل کی بات جان گیا تھا۔ شنایا نے تمام سوچوں سے ذہن کو آزاد کیا اور گہری سانس لے کر فارم پر جھک گئی۔ نہ جانے اب زندگی کون سا موڑ لینے والی تھی۔ یوسف نے اس کی مدد کی تھی فارم فل کرنے میں۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد اسے نیچے لے آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ یوسف ان سب کو نظر انداز کرتا شنایا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے کچن کی جانب لایا۔ شنایا کی نظریں سربراہی کرسی پر برجمان میر بختیار کے چہرے پر پڑی، جو شوربھرا نگاہوں سے ان دونوں کو گھور رہے تھے۔ ان کے تاثر دیکھ کر شنایا کا جسم لرز سا گیا۔ یوسف نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کی لرزش واضح محسوس کی تھی، تبھی گرفت اور مضبوط کر دی۔ کچن میں داخل ہو کر وہ ایک طرف چھوٹی میز اور 2 کرسیاں پڑی تھیں،
یوسف نے کرسی کھینچ کر شنایا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بوا یوسف کی طرف بڑھی تاکہ ناشتے کا پوچھ سکے۔ بوا آپ جائیں، میں ناشتہ خود بنا لوں گا، اسپاٹ لہجے میں کہہ کر اس نے بریڈ کا پیکٹ نکالا۔ بوا خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ یوسف نے آملیٹ بنانے کے لیے چیزیں نکالی۔ شنایا اس کے پاس چلی آئی۔ میں بنا دیتی ہوں ناشتہ، دھیمے لہجے میں کہا گیا۔ اسے اچھا نہیں لگا یوسف کا یوں کام کرنا۔ یوسف نے ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ آج میرے ہاتھ کا ناشتہ بنا ہوا کر لو، یقین کرو اتنا برا نہیں بناؤں گا ناشتہ، تم بیٹھو، چند منٹ لگیں گے بس ناشتہ بنانے میں، ہلکی سی شرارت سے کہتا وہ تیز تیز ہاتھ چلا رہا تھا۔ شنایا شرمندہ سی جا کر بیٹھ گئی۔ چائے ابھی ناشتے کے ساتھ پیو گی یا بعد میں؟ یوسف نے ناشتہ بناتے ہوئے شنایا سے پوچھا۔ ہلکی آواز میں بتایا گیا۔ یوسف نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کچھ ہی دیر بعد یوسف آملیٹ اور سیکے گئے ٹوسٹ پلیٹ میں رکھے اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا، ساتھ پانی کا جگ اور گلاس بھی تھا۔ شروع کرو۔ یوسف نے پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ شنایا نے پہلا نوالا لیا، اس کے بعد یوسف نے ناشتہ شروع کیا۔ چند نوالے لے کر شنایا نے ہاتھ کھینچ لیا۔ یوسف نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مزید بھوک نہیں ہے؟ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے جواب دے کر وہ سر جھکا گئی۔ ہوں۔ ایسا کرو، میرا ناشتہ کرنے تک ایک کپ چائے بنا دو، پھر مجھے شہر کے لیے نکلنا ہے۔ یوسف نے اسے مصروف کرنے کے لیے کہا، جانتا تھا فارغ رہے گی تو پھر سوچے گی، پریشان رہے گی۔ سر ہلاتی اٹھی اور چائے بنانے لگی۔ یوسف نے ناشتہ کیا تو شنایا نے چائے اس کے سامنے رکھی۔ جب تک یوسف نے چائے پی تب تک شنایا نے استعمال شدہ برتن دھو چکی تھی۔ امارا ایک بار کسی کام سے کچن میں آئی، دونوں کو ایک ساتھ ناشتہ کرتے دیکھ کر سلگتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد یوسف شنایا کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اب اسے تیاری کر کر شہر جانا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر پہنچے ہی تھے جب میر بختیار کی سخت آواز سنائی دی، رکو۔ یوسف نے لب بھینچے گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ اگر اس ایک رات میں تمہارا دل بھر گیا ہو، ضرورت پوری ہو گئی ہو تو اس لڑکی سے تو ہوش میں آ جاؤ۔ یاد کرو یہ لڑکی، اس کی اوقات کیا ہے اس گھر میں، بہتر ہے اسے اس کی اوقات میں رہنے دو۔ میر بختیار تنفر سے شنایا کو گھور رہے تھے۔ سب کے سامنے اس ذلت اور اس قدر گھٹیا بات کرنے پر شنایا کا توہین سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یوسف کا بھی چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اپنے باپ کی اس بات پر ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بھیج گیا۔ شنایا تم کمرے میں جاؤ، اس نے شنایا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس سے کہا۔ کیوں؟ اسے بھی سننے دو، شرم آتی ہے اس کے سامنے بات کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہی تو کہا ہے میں نے، اپنی رات رنگین کرنے کے لیے ہی تو لے گئے تھے اپنے کمرے میں۔ رات کا خمار ابھی تک نہیں اترا صاحبزادے کا۔ میر بختیار نے طنزیہ لہجہ اختیار کیا۔ یوسف کی برداشت کی انتہا پر تھا۔ اپنے بھائیوں کے سامنے باپ کے منہ سے اپنی بیوی کے لیے ایسے ذلت امیز جملے سننا آسان نہیں تھا۔ پلیز بابا۔ شنایا سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا کمرے میں جاؤ۔ وہ غصے سے شنایا پر دھاڑا۔ شنایا آنسو بہاتی ڈر کر سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں بند ہو گئی تو یوسف نیچے اترا اور باپ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ وہ میر بختیار کے بالکل سامنے کھڑا ہوا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ میر بختیار ایک پل کو بالکل چپ ہو گئے، اس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں میں ابھرتے سرخ دورے دیکھ کر۔ آپ کہیے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یوسف چبا چبا کر نہ ڈر انداز میں بولا۔ مجھے فضول کی بحث میں نہیں پڑنا یوسف، اتنا بتا دوں تمہیں، وہ لڑکی ونی کے طور پر آئی ہے یہاں، ونی کے جو اصول ہیں ان کے اصولوں کے مطابق رہے گی۔ تمہیں اگر وہ پسند آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، چند دن عیش کر لو اس کے ساتھ، لیکن اتنا یاد رکھنا اس حویلی کا وارث اس کی کوکھ سے جنم نہیں لے گا۔ وہ اسی کمرے میں رہے گی جہاں پہلے رہتی تھی، اسی انداز میں رہے گی جیسے پہلے رہتی تھی۔ ہاں البتہ تمہیں اتنی اجازت مل سکتی ہے کہ جب تم چاہو اپنی ضرورت کی خاطر اسے کمرے میں لے جا سکتے ہو۔ میر بختیار کی باتیں، ان کی سوچ اتنی گھٹیا تھی کہ یوسف کے کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی۔ میں بھی کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، اتنا سن لیں کہ آپ وہ بیوی ہیں میری، اور بیوی کی اصل جگہ شوہر کا کمرہ ہوتا ہے۔ مجھ پر، میرے کمرے پر، میری زندگی پر، میری ہر شے پر مجھ سے زیادہ حق رکھتی ہے وہ، اور اس پر صرف میرا حق ہے، جیسے بھی میں چاہوں ویسے رہے گی۔ اس کے تمام فیصلے اب میں لوں گا۔ یوسف کا لہجہ بہت اتنا قطعی تھا کہ قریب کھڑے سیف، اظہر، اطہر بھی دنگ رہ گئے اس کی جرأت پر۔ ہم اس لڑکی کو اس روپ میں قبول نہیں کریں گے یوسف۔ میر بختیار دھاڑے۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے اسے قبول کرنے کو؟ میں قبول کر چکا ہوں دل و جان سے، اور جس انداز میں آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں وہ انداز مجھے قبول نہیں۔ یوسف کو تو اب گویا پرواہ ہی نہیں تھی کسی کی۔ یہی تربیت کی ہے ہم نے تمہاری، اس لیے اتنا پڑھایا لکھایا کہ تم ہمارے ہی سامنے ذرا زبان درازی کرو، ہم سے بدتمیزی کرو، ہمیں ہی سناؤ۔ میر بختیار چلائیے مت بابا،
آپ کے چلانے سے میرا فیصلہ نہیں بدل جائے گا، اور جس تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں اسی تعلیم نے مجھے شعور دیا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کر سکوں، باطل کو جھٹلا کر سچ کا ساتھ دے سکوں۔ اور رہی بات بدتمیزی کی، تو بابا آج تک آپ کی ہر بات بلا چوچرا کیے مانی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تجربہ کار ہونے کے باوجود بھی ماں باپ غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اولاد اگر انہیں صحیح کے راستے کی طرف لانا چاہے تو یہ بدتمیزی نہیں۔ آپ کا دل دکھا میری وجہ سے، اس کے لیے بہت معذرت، لیکن صرف اتنا سوچئے ایک لڑکی کی زندگی پر اس کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، اس کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں، اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارے، اونچی اڑان بھرے، سب خواب پورے کرے۔ کیونکہ اللہ نے ہم مردوں کو آزاد پیدا کیا ہے، وہ اس لیے جنم نہیں لیتی کہ ہم باپ، بھائی اور شوہر ان کے لیے قربانیاں دیتی رہے۔ شنایا اب مزید تکلیفیں نہیں سہے گی، میں اسے بہت جلد اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا، یہاں سے، آپ سب کی نظروں سے دور، بہت دور، جہاں وہ ایک آزاد زندگی جیے گی، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ یوسف بے خوف بولتے ہوئے جانے کے لیے مڑا۔ میر بختیار کا چہرہ سرخ ہوا غصے کے باعث۔ وہ جتنی نرمی برت رہے تھے، یوسف اتنا ہی بغاوت پر اتر آیا تھا۔ ایسے ہونے سے پہلے ہم اس لڑکی کو ختم کر دیں گے، تم ہمیں جانتے نہیں ہو یوسف۔ وہ بلند آواز میں اس سے مخاطب ہوئے۔ ان کی بات پر یوسف کے قدم تھم سے گئے۔ ایک پل کو وہ بے یقین سا ہوا کہ یہ بات بابا نے کی ہے، میر بختیار نے۔ کیا وہ انتقام کی آگ میں اتنا گر سکتے ہیں کہ بلا وجہ جان سے مارنے کی نوبت آ جائے؟ چند پل کو وہ خاموش سا ہو گیا، پھر پلٹا، لب بھینچے کمرے کی جانب بڑھا۔ میر بختیار حیران سے اس کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد واپس آیا، ہاتھ میں پسٹل لیے، جا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ہتھیلی ان کے سامنے پھیلائی جس پر پسٹل رکھا تھا۔ اگر ایسا ہے تو اسے مارنے سے پہلے آپ اپنے بیٹے کو مارنا ہوگا، کیونکہ اس کی طرف جاتی ہر راہ پر آپ کو میر یوسف کھڑا ملے گا۔ اگر آپ اس حد تک شفاق ہو چکے ہیں تو مجھے مارنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ لیجئے گن اور مار دیجئے مجھے، اس کے بعد اسے ختم کرنے کا شوق بھی پورا کر لیجئے گا، شاید اس طرح ہی آپ کا انتقام پورا ہو جائے، کیونکہ انسانی جانوں کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا، بے تاثر تھا، سپاٹ۔ میر بختیار کے چہرے کا رنگ بدلا، انہوں نے ایک نظر اپنے سامنے بڑی اس کی ہتھیلی پر رکھی گن کو دیکھا، اور پھر اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات کو۔ کیا یہ ان کا وہی بیٹا ہے جس نے کبھی نگاہ تک نہیں اٹھائی تھی ان کے سامنے؟ اتنی بہادری، اتنا بے خوف انداز کہاں سے آیا تھا آخر؟ یوسف نے چند پل انتظار کیا ان کے گن تھامنے کا، ان کا ہاتھ آگے نہ آیا تو یوسف نے ایک ہاتھ سے ان کا ہاتھ تھاما اور گن ان کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ نہیں ہے نا ہمت خود اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو مارنے کی؟ اپنے خون کے بارے میں ایسے سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، وہ بھی کسی کی اولاد، کسی کے بیٹے ہیں بابا، جن کا خون آپ نے کروایا ہے اب تک۔ چھوٹی چھوٹی وجوہات پر ان کے والدین کا دل بھی ویسا ہے جیسا آپ کا۔ میری موت کا سن کر آپ کا رنگ اڑ گیا۔ سوچیں، انہوں نے اپنوں کی میتیں سامنے دیکھی ہیں، خون میں بھیگی ہوئی، ان پر کیا گزری ہوگی؟ یوسف کا لہجہ اس بار اذیت لیے ہوئے تھا۔ انہیں ہکا بکا چھوڑ کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔